کئی دن سے لاپتہ سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان نے سائفر سے متعلق بیان عدالت میں ریکارڈ کرا دیا ہے۔ ایف آئی نے چیئرمین پی ٹی آئی کو سائفر کیس میں 25 جولائی کی دوپہر 12 بجے طلب کر لیا ہے۔ زمان پار کو بنی گالہ بھیجے گئے نوٹس کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو متعلقہ دستاویزات اور شواہد ساتھ لانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وفاقی وزیر خرم دستگیر خان نے کہا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف نے بطور وزیر اعظم اپنے حلف اور سائفر لہرا کر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی، وہ صادق اور امین نہیں رہے۔ صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عابد زبیری نے کہا ہے کہ سائفر کو محفوظ رکھنا سیکرٹری خارجہ اور پرنسپل سیکرٹری کی ذمہ داری ہے۔ سائفر وزیر اعظم کے آفس گیا تھا، اسے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کی تحویل میں ہونا چاہیے تھا۔ سائفر صرف وزیر اعظم تک جاتے ہیں یا آرمی چیف تک جاتے ہیں یا فورن آفس میں، 3 جگہیں ان کی۔ تو یہ پاکستان کے قومی مفاد کو عمران خان نے کمپرومائز کیا، اپنے حلف سے روگردانی کی، تو لہٰذا اگر قانونی کارروائی آج حکومت نے کہا ہے کہ ہم کریں گے، آفیشل سیکرٹس ایکٹ بھی وائلیٹ ہوا ہے، لیکن یہ سب سے واضح مثال ہے صحیح معنوں میں صادق اور امین نہیں ہے۔ ان کے پاس وزارت عظمیٰ ایک امانت تھی پاکستان کی قوم کی، جس میں انہوں نے خیانت کی ہے۔ تو انہوں نے 62(1)(f) کی خلاف ورزی کی ہے۔ جی، انہوں نے خلاف ورزی کی ہے۔ قانون کیا کہتا ہے کہ سیکرٹری خارجہ نے سائفر جو ہے وہ دیا پرنسپل سیکرٹری کو، دونوں بیوروکریٹ ہیں جی، تو اس کو محفوظ رکھنا، سیکیور رکھنا کس کی ذمہ داری ہے؟ سر یہ فورن آفس کی پرنسپل سیکرٹری کی ہوگی یا فورن سیکرٹری کی ہوگی؟ دونوں کی ہوگی۔ گم کیسے ہو گیا مجھے نہیں سمجھ۔ اگر پریزیڈنٹ صاحب کے پاس بھی گئی ہے، چیف آرمی اسٹاف کے پاس گئی، فورن آفس میں بھی گئی ہے، پرائم منسٹر اور پرائم منسٹر آفس میں گئے، تو خود یہ اعظم خان صاحب کی کسٹڈی میں ہونا چاہیے تھا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ اعظم خان کا بیان ان کی لیکڈ آڈیو کی تصدیق ہے۔ سائفر ڈرامے میں شاہ محمود قریشی بھی پوری طرح شریک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جرم ریاست کے مفاد کا معاملہ ہے، مقدمہ خصوصی عدالت میں بھیجا جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کر کے سائفر برآمد کرنا ضروری ہے۔ پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر نے چیف جسٹس پاکستان سے اعظم خان کے بیان کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ کہا قومی سلامتی کمیٹی کے منٹس اور پریس ریلیز کو انکوائری کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ ایک لاپتہ شخص کا مبینہ بیان خلاف قانون اور اپنی نوعیت کا ایک الگ جرم ہے۔ اعظم خان سے منسوب غیر مصدقہ بیان تضادات کا مجموعہ ہے۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر بلال اظہر کیانی نے کہا کہ حماد اظہر عوام کو گمراہ کرنے کے لیے حقائق مسخ نہیں کر سکتے۔ پی ٹی آئی کے جھوٹ اور ریاست کے خلاف جرائم بے نقاب ہو چکے ہیں۔ اعظم خان لاپتہ نہیں، کل تھانہ کوسار اسلام آباد میں پیش ہو چکے تھے۔ وہ اپنی مرضی سے پشاور میں اپنے دوست کے پاس تھے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں سپریم کورٹ نے سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کیس میں اٹارنی جنرل کو ملزمان کو اپیل کا حق دینے کے لیے ہدایات لینے کا حکم دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ میں سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف کیس کی سماعت۔ اٹارنی جنرل نے 9 اور 10 مئی کے حملوں کی تفصیلات اور شواہد پیش کیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ 102 افراد فوجی حراست میں ہیں، ان کا تحفظ کیسے یقینی بنایا جائے گا؟ یہ بتا دیں کہ فوجی حراست میں افراد کا کیس کیسے غیر جانبداری سے دیکھا جائے گا۔ اٹارنی جنرل بولے کہ ملزمان کے جرائم سول نوعیت کے نہیں، کچھ مقدمات پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 302 کے تحت بھی ہیں۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے پوچھا کہ کیا کسی آرمی افسر کی ڈیتھ بھی ہوئی؟ جب کسی آرمی افسر کی ڈیتھ نہیں ہوئی تو دفعہ 302 کیسے لگا دی گئی؟ چیف جسٹس کے استفسار پر اٹارنی جنرل نے بتایا کہ آرمی ایکٹ کے تحت زیادہ سے زیادہ 2 سال کی سزا ہوگی۔ چیف جسٹس نے کہا سوال یہ بھی ہے کہ ملزمان کے ٹرائل کیسے منصفانہ ہوں گے؟ جب سزاؤں کے خلاف اپیل کا حق دیا گیا تھا تو ٹرائل کے خلاف بھی اپیل کا حق کیوں نہیں ہو سکتا؟ جسٹس یایا افریدی نے کہا آپ اپیل کا حق آرمی ایکٹ کے تحت دے دیں، آئینی ترمیم لائے عدالت سے اپیل کا حق کیوں مانگ رہے ہیں؟ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ تمام گرفتار افراد کے بنیادی حقوق اس پورے عمل کے دوران محفوظ ہونے چاہیے، لیکن اس کیس میں گرفتار افراد سے متعلق معلوم ہی نہیں کہ وہ کہاں ہیں، نہ ان کے نام پبلک کیے گئے۔ جسٹس منیب اختر نے کہا آرمی ایکٹ کو ان لوگوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا جن پر بنیادی حقوق لاگو نہیں ہوتے، اب ان افراد کو بھی آرمی ایکٹ کے دائرے میں گھسیٹا جا رہا ہے جن کے بنیادی حقوق کا تحفظ آئین دیتا ہے۔ کیس کی مزید سماعت 21 جولائی کو ہوگی۔ مریم نواز، جیو نیوز، اسلام آباد۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے پریس روم کا دورہ کیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹس میں کیسز جلد نمٹانے کی پالیسی لا رہے ہیں۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے پریس روم کے صحافیوں اور کیمرہ مین کے مسائل سنے۔ جسٹس طارق جہانگیری کا کہنا تھا کہ میڈیا کو عوام کے مسائل اجاگر کرنے پر بھی توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ صحافیوں نے جج صاحبان کو پریس روم میں خوش آمدید کہا۔ سائفر کی گمشدگی کے معاملے میں کیا چیئرمین پی ٹی آئی گرفتار ہو سکتے ہیں؟ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے اس حوالے سے اہم بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایف آئی اے کی انکوائری ٹیم موجود شواہد اور چیئرمین پی ٹی آئی کو بھیجے گئے نوٹس کے جواب میں سامنے آنے والے حقائق کی بنیاد پر فیصلہ کرے گی کہ ان کے خلاف کس کس جرم کے تحت مقدمہ ہونا چاہیے۔ اگر وہ تعاون نہیں کریں گے تو انہیں انکوائری کے مرحلے پر گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ اعظم خان نے کل دوپہر 3 بجے ہی ایف آئی اے کو دفعہ 161 کے تحت بیان درج کروا دیا تھا۔ حیدرآباد سکھر موٹر وے کرپشن کیس میں نیب نے احتساب عدالت حیدرآباد میں ریفرنس دائر کر دیا۔ ریفرنس میں مٹیاری نوشہر و فیروز سیکشن کے منصوبے میں 5 ارب 80 کروڑ روپے کی خود برد کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ ریفرنس میں 19 ملزمان نامزد ہیں۔ عدالت کو بتایا گیا ہے کہ کیس میں 12 ملزمان گرفتار ہیں، 5 مفرور اور 2 ضمانت پر ہیں۔